اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم دوستو۔ ہر انسان کی اپنی ایک چاہت ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی امید دلوں میں بسی ہوئی ہوتی ہے، اور انسان اپنی پسند کی چاہت اور خواہشات کو پانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی عمل، کوئی دعا، کوئی وظیفے کی تلاش میں رہتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں خوبصورت قرآن کریم کی آیت اور بتانے والے ہیں، جس کو آپ عمل کہیں یا وظیفہ کہیں، جس کے عمل سے انشاءاللہ تعالی یہ عمل تمہیں اور تمہاری اولاد کو تنگ سے نکال کر مالا مال کر دے گا۔ انشاءاللہ اپنا معمول بنائیے گا، دنیا آخرت کی کھیر کے خزانوں کو حاصل کر کے، یہ بھی نصرت اور مدد کے ذریعے۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس آدمی نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت کسی کو سکھائی تو اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسا اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ اس سے بہتر اجر و ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ ایک صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ مدینہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے، جسے ہم کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کو دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، جس میں کل کائنات کے لیے ہدایت اور نور چھپا ہوا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنا اور اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی ترغیب دی اور کامیابی کا راستہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا۔ دوستو، ہم قرآن کریم کی عظیم اور ایسی صورت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں قرآن پاک کی ایسی خفیہ صورت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کی فضیلت بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی، اور کوئی اتنی جاندار ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو بہت سارے خیر سے مالا مال کر سکتی ہے۔ انشاءاللہ ان کی تلاوت کرنے سے آپ جو بھی دعائیں آپ کے منہ سے نکلے گی اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگیں گے اور جو کچھ ہماری امید اور تمنائیں ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہشات اور تمہاری حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں، سنتے ہیں، زندگی میں دیکھتے ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں کہ تمنائیں اور ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوتی ہے۔ ہر کوئی اپنی خواہش کو لے کر زندگی گزار رہا ہے۔ کسی کی امید بہت بڑی دولت حاصل کرنے کی ہوتی ہے، کسی کو کوئی بہت بڑا بزنس یا جاب حاصل کرنے کی ہوتی ہے، تو کسی کو اپنی من پسند شادی کرنے کی خواہش ہوتی ہے، تو کوئی عالیشان بنگلہ اور محلوں کا دیوانہ ہوتا ہے، تو کوئی نئی نئی گاڑیوں کی چاہتے رکھتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ دولت مند ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی بنگلے آ جائے، کوئی اپنی پسند کی نئی نئی گاڑیوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی سب انسان کسی نہ کسی آرزو میں مبتلا ہے، اور اس کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور سبب اختیار کرتے رہتے ہیں، اور کوئی بغیر کسی محنت اور کوشش کیے بغیر راتوں رات کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ لیکن دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہر کامیاب انسان کی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرے، اس کی زندگی کو دیکھے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کامیاب انسان نے کبھی آسانی کے ساتھ کامیابی حاصل نہیں کی۔ ہر کامیابی محنت اور کوشش چاہتی ہے۔ دوستو، آج ہم قرآن پاک کی ایسی صورت کے بارے میں جاننے والے ہیں کہ یہ صورت اس کے پڑھنے والے کو اپنے ہر مقصد میں کامیابی دلا دے گی۔ آپ جیسے چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ دوستو، جو شخص 7 مرتبہ سورہ اخلاص کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی تقدیر کو بدل دیں گے، اور بارگاہ الہی میں وہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر جو کچھ بھی سوچے گا، جتنا کچھ بھی سوچے گا، جو دعائیں بارگاہ الہی میں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، بڑا ہی انمول عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے، اس کے ثمرات
حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے ہوئے سنیں، کیونکہ یہ ایسا پل ہے جو ساری زندگی آپ کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دے دیتا ہے نجات۔ اگر بندہ رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو رب اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ جو اللہ کے آگے جھک گیا تو اللہ اسے کسی کے آگے نہیں جھکائے گا۔ اسی لیے ایک اللہ والے نے کہا ہے جو اللہ کا ہو گیا سمجھو سب کچھ اس کا ہو گیا۔ پھر بندہ رب کی بارگاہ میں جو اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، جو مانگتا ہے اسے عطا کرتا ہے، بس اس عمل کے ذریعے رب کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ پیش ہو جائے۔ جب بندہ رب کی بارگاہ کے اندر ندامت اور عاجزی کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، جو مانگتا ہے وہ رب سب کچھ تو اس کو عطا کر دیتا ہے۔ دوستو، آپ بھی ایک مختصر عمل کے ذریعے اپنی دکھ بھری زندگی کو خوشیوں کے اندر بدل سکتے ہیں، مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ صورت ہے سورہ اخلاص۔ اس کو کب کیسے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اس کو بار ترتیب جانیں گے۔ دوستو، اس صورت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو بڑی دیر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرما رہے تھے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لے گا، پھر 12 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھے گا تو اس کی ساری حاجتیں پوری ہو جائے گی۔ ویسے تو قرآن کریم نے مکمل طور پر انسانیت کی ہدایت رحمت اور شفا دینے والا کلام فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت سے خیر اور برکتیں نکل کر دیتی ہیں۔ اس کے پڑھنے پر ہر پر 10 نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ لیکن حدیث میں قرآن کریم کے بعد مخصوص آیتوں میں سورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص سورتوں میں ایک سورت سورہ اخلاص، اس پاکیزہ سورت میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار برکتیں، بے شمار رحمتیں، بے شمار ہدایتیں پوشیدہ فرمائی ہیں، جو انسان کی دنیاوی حالت کو، اس کے معاملات کو بہتر بنانے، اس کو سدھار رکھتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلت اور رحمت اور برکت سے ہم لوگ ناواقف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو سورہ اخلاص کو صبح 10 مرتبہ پڑھ لے سارا دن شیطان کا چور اس کے اوپر نہیں چڑھے گا۔ سورہ اخلاص کی کثرت سے ذکر کرنا فائدہ مند تو ہے ہی، لیکن اپنے مقاصد اور اپنے غرض کو حاصل کرنے کے لیے دین یا رات میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ باوجود ہو جائے اول درود شریف پڑھ لے اور اس کے بعد 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، پھر ایک بار درود شریف پڑھ کر خوب اللہ تعالیٰ سے دل لگا کر دعائیں کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہی ہم اپنی دعا کی قبولیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور یہ عمل اس وقت کرنا ہے جب تک حاجت پوری نہیں ہو جاتی۔ بس چند دن کی فکر سے تم اس عمل کی برکت کو سنبھال پاؤ گے اور من مانگی حاجتیں بھی پوری ہوگی، اور انشاءاللہ بے شمار دولت کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنے گی۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئے ہو تو ایک لائک اور کمنٹ ضرور کرتے رہیں اور اپنے دوستوں احباب تک ضرور پہنچائیں۔